اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت بحال کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے درخواست غیر مؤثر قرار۔ نیب کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست قرار دے دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل پر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی۔ دو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جمعے کے روز سماعت کے دوران سردار لطیف کھوسا، شہباز کھوسا اور دیگر وکلاء عدالت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وزارت قانون سے بلایا تھا، کدھر ہے؟ سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ ینگ کھوسا دلائل دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے سردار لطیف کھوسا سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ دوران سماعت وزارت قانون حکام نے تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں میڈیا میں ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا سٹیٹس ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر محمد رافع نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ٹال دی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ سردار شہباز کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمیں میڈیا اور کلائنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اب آپ یہ جو والد صاحب کہہ رہے ہیں وہی ٹریٹمنٹ ان سے چاہتے ہیں۔ شہباز کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ 9 مئی کو نیب نے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا، اب پھر انہوں نے اسی کیس میں گرفتاری ڈال دی۔ وکیل سردار شہباز کھوسا نے سپریم کورٹ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا آرڈر سپریم کورٹ نے واپس کر دیا تھا۔ نیب نے جس بنیاد پر اعتراض لے کر اب گرفتاری ڈال دی ہے تو اس کو بھی عدالت نے دیکھنا ہے۔ اس معزز عدالت نے ہائی کورٹ کی حدود سے ہونے والی گرفتاری کو قانونی قرار دیا۔ سردار شہباز کھوسا نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی عدالت میں پیش کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ اس وقت توشہ خانہ کیس کی درخواست پر دلائل دے رہے ہیں، دوسرے کیس پر تو گرفتاری ہو چکی۔ سردار شہباز کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا جس کیس میں گرفتاری ہو چکی ہے اس کیس میں دلائل دے رہا ہوں۔ سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ہم نے یہاں درخواست دائر کی، 19 اکتوبر کو نیب نے کہا کہ گرفتار نہیں کرنا، 23 اکتوبر کو بھی نیب نے کہا کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا۔ نیب نے عدالت کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے کہا تھا ابھی گرفتار نہیں کرنا، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ایک کیس میں گرفتار کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ نیب نے یہ غلط کیا ہے، 2 ہفتے آپ کی وجہ سے گزر گئے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہو جانے پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی سے متعلق دونوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا، جواب سنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس میں عمران خان کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ بادی النظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس امن رفت امتیاز نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے پیشگی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ اگر ایسی کوئی دستاویز موجود ہیں تو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت کا تحریری حکم نامہ میں کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بتایا وفاقی کابینہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے۔ اٹارنی جنرل وفاقی کابینہ کے فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ اٹارنی جنرل وہ سمری بھی پیش نہ کر سکے جس کی بنیاد پر کابینہ نے فیصلہ کیا۔ کیس کے انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویزات ریکارڈ پر لانا لازم ہے۔ انہی دستاویزات کی روشنی میں اپیل کنندہ کے بنیادی حقوق متاثر کرنے کے قانونی نقطے پر بھی فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکم امتناعی جاری کر دی ہے۔ گزشتہ روز دوران سماعت اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کی جیل ٹرائل منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش کر دی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نگران وفاقی کابینہ کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے جیل ٹرائل کی منظوری پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، کیا وجوہات دی کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، کب اور کن حالات میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا؟ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟
جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مزید کہا کہ تمام ٹرائلز، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے۔ اس طرح تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں۔ جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، اس سے بھی اوپن کورٹ نہیں کہہ سکتے۔ اندرا گاندھی کیس میں بھی ٹرائل تہاڑ جیل میں ہوا تھا، اور جب فیصلے کو اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہاں میڈیا کو بھی اجازت تھی۔ وہاں بھی ایک سابق وزیر اعظم کا کیس، یہاں بھی سابق وزیر اعظم کا کیس ہے۔ جمعرات تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر سٹے دے رہے ہیں۔ اس کیس کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اٹارنی جنرل اگلی سماعت پر پیش کریں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے حافظ کو اجازت۔